معاشرے کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بے غیرتی کا عنصر دور کر دینا چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت ہی وائرل ہے کہ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی کے بیٹے مولانا عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، بہت سارے لوگ اس واقعے کو بہت سارے نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بہت ساری جو ہے وہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، لیکن جو اصل معاملات ہیں وہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ معاشرہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بگاڑ پیدا کر رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ ہی گزشتہ دن مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی جو ہے وہ وفات ہوئی۔ اس موقع پر ان کے بھائی یوسف جمیل نے بھی کلیریفیکیشن دی تھی، لیکن معاشرہ جو ہے وہ ویورشپ کے چکر میں اور لالچی معاشرہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ انہیں کوئی خبر نہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ میں آپ کو کریڈیبل رپورٹ کے مطابق بتاتا چلوں کہ یہ جو تمام واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے مولانا عاصم جمیل کو جو ہے وہ گولی لگی سینے پر، جس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ گولی کیوں لگی، اس کے پیچھے بیہائنڈ دا ریزن کیا ہے؟ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ البتہ اگر 100% خبریں چل رہی ہیں تو 90% جھوٹ ہے۔ اصل جو بات ہے کہ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آیا۔ ناظرین، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بائی پولر ڈس آرڈر۔ ناظرین، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر انسان کے موڈز کبھی اوپر چلے جاتے ہیں اور کبھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، یعنی کہ موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ خوشی کے جذبات، احساسات، پرسیپشنز جنم لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایگریسو ہو جاتا ہے، مینیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ یہی معاملات جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے ساتھ پیش آئے۔ مولانا عاصم جمیل جو اس کا شکار ہوئے، ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے ویڈیوز وغیرہ تو ملاحظہ فرمائی ہوں گی ان کے بیٹے کی، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ اس ایگزامپل کو واضح کرتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین، آپ کو بھی شاید آپ کے گھروں میں بھی بعض اوقات آپ کے گھر کے فرد کے اندر یہ بات آپ کو ملتی ہوگی کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور گھر کے برتن توڑتا ہے، یہ گھر کی کوئی چیز زور زور سے اٹھا کے مارتا ہے، شاید آپ کے اندر بھی۔ ناظرین، یہ بھی وہی چیز تھی۔ ناظرین، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ جو تھا نا، یہ حادثہ ہی تھا، یہ کوئی خودکشی نہیں تھی، یہ سوسائڈ اٹیمپٹ نہیں تھی، یہ ایک حادثہ تھا جو ایک اچانک رونما ہوا۔ ناظرین، مولانا عاصم جمیل جو تھے وہ مینیا کا شکار ہوئے، جسے ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اس شکار کی وجہ سے غلطی سے ان سے گولی چلی اور جس وجہ سے ان کے سینے پر یہ گولی لگی، اور یہ ہم اس کو نفسیاتی مریض بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ موڈ سوئنگز ہے، کبھی بھی اپ ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ یہ بیماری ان کے اندر رہی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ناظرین، تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو یہ مولانا طارق جمیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد اپنی ان غلط معلومات کو ڈیلیٹ کریں، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اجازت دیں محمد عثمان کو، MSU کریشن سے۔ تھینک یو ویری مچ۔